کیا تم جانتے ہو قرآن میں ایک ایسے امیر انسان کا ذکر ہے جس کے خزانے کی چابیاں لوگ مشکل سے اٹھاتے تھے، لیکن جب اس نے غرور کیا تو اللہ نے اسے اور اس کے خزانے کو زمین میں دھنسا دیا۔ ہزاروں سال پہلے مصر کی زمین پر بنی اسرائیل کی ایک بڑی قوم رہتی تھی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور فرعون کی حکومت کے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ اسی قوم کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا جو بعد میں اپنی دولت اور تکبر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہونے والا تھا۔ اس آدمی کا نام قارون تھا۔ قارون اصل میں بنی اسرائیل کا ہی ایک فرد تھا۔ شروع میں اس کی زندگی عام لوگوں جیسی تھی، لیکن اللہ نے اسے ذہنی صلاحیت اور مال حاصل کرنے کی خاص قابلیت دی۔ دھیرے دھیرے اس کے پاس دولت جمع ہونے لگی اور لوگ دیکھتے دیکھتے قارون ایک بہت امیر آدمی بن گیا۔ وقت کے ساتھ قارون کی دولت اتنی بڑھ گئی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک مضبوط لوگوں کی جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھیں۔ جب قارون کی دولت بڑھتی گئی تو اس کے دل میں دھیرے دھیرے تکبر پیدا ہونے لگا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کی دولت اس کی اپنی عقل اور محنت کی وجہ سے ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا کم کر دیا اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے زیادہ طاقتور اور کامیاب سمجھنے لگا۔ بنی اسرائیل کے سمجھدار اور نیک لوگ قارون کو نصیحت کرتے تھے۔ وہ اس سے کہتے تھے کہ تکبر نہ کرو، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن قارون کے دل میں غرور اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے ان باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ قارون نے جواب دیا کہ یہ ساری دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی اپنی عقل اور ہنر نے اسے اتنا امیر بنایا ہے۔ اس نے یہ بھول گیا کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں تباہ کر دی تھیں جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال والی تھیں۔ قارون اپنی دولت کا دکھاوا کرنے لگا۔ جب بھی وہ شہر میں نکلتا تو اس کے ساتھ غلام، سپاہی اور قیمتی کپڑوں میں سجے ہوئے لوگ ہوتے۔ اس کی سواری اور لباس دیکھ کر عام لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ دنیا کے چاہنے والے لوگ جب قارون کی دولت دیکھتے تو کہتے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جائے۔ لیکن جو لوگ علم اور ایمان رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، اللہ کا اجر اس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ بات صرف صبر کرنے والے لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے درمیان اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، جو لوگوں کو اللہ کی عبادت اور سیدھے راستے کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دنیا کی دولت اور طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس پر تکبر نہ کرو اور لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ لیکن قارون اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے خود کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا، اور اس نے ان نصیحتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ قارون کا تکبر وقت کے ساتھ اور زیادہ بڑھتا گیا۔ اس کے محل اور خزانے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ لوگ دور دور سے اس کی دولت دیکھنے آتے تھے۔ ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ شہر میں نکلا۔ اس کے ساتھ غلام، سپاہی اور قیمتی کپڑوں میں سجے ہوئے لوگ تھے۔ اس کی سواری اور اس کے زیور دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ دنیا کے چاہنے والے لوگ قارون کی دولت دیکھ کر کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی قسمت مل جائے۔ انہیں لگتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان کے پاس بے پناہ دولت ہو۔ لیکن جو لوگ علم اور ایمان رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، اللہ کا اجر اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ قارون کا غرور اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کو بھول گیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس اللہ نے اسے اتنی دولت دی ہے وہی اللہ اس سے سب کچھ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ قارون کی ناشکری، اس کا تکبر اور اس کا لوگوں پر غرور دھیرے دھیرے اپنی انتہا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک دن قارون پھر سے اپنی شان و شوکت کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا۔ اس کے کپڑے، زیور اور اس کے ساتھ چلنے والے غلام اس کی دولت کا دکھاوا کر رہے تھے۔ لیکن اس دن کچھ ایسا ہونے والا تھا جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا۔ اللہ کی قدرت جلد ظاہر ہونے والی تھی اور قارون کا تکبر اپنی سب سے بڑی سزا سے ٹکرانے والا تھا۔ اس دن قارون اپنی عادت کے مطابق پھر سے اپنی دولت اور شان کا دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان نکلا۔
اس کے ساتھ غلام، سپاہی اور قیمتی کپڑوں میں سجے ہوئے لوگ چل رہے تھے۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کر حیرانی اور حسرت سے بھر گئے۔ کچھ لوگ جو صرف دنیا کی دولت کو دیکھتے تھے وہ پھر کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جائے، لیکن جو لوگ علم اور ایمان رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، اللہ کا اجر اس انسان کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ قارون اپنی شان میں مگن تھا اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی سزا آنے والی ہے جو اس کی پوری زندگی کو پل بھر میں ختم کر دے گی۔ اچانک زمین میں ہلکی سی لرزش محسوس ہونے لگی۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ زمین کی لرزش دھیرے دھیرے تیز ہونے لگی، لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے، جبکہ قارون ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین پھٹ گئی اور قارون کے قدم کے نیچے کی زمین دھڑسنے لگی۔ اس کے محل، اس کے خزانے اور اس کے غرور کا انجام سامنے آنے لگا۔ قارون اور اس کے خزانے دھیرے دھیرے زمین کے اندر دھسنے لگے۔ لوگ خوف سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ نہ اس کے سپاہی اسے بچا سکے اور نہ ہی اس کی دولت اس کے کسی کام آ سکی۔ اللہ کے عذاب کے سامنے قارون بالکل بے بس ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو لوگ حیرت اور خوف میں کھڑے رہ گئے۔ جہاں کچھ دیر پہلے قارون کی شان اور دولت کا دکھاوا ہو رہا تھا، وہاں اب صرف خاموشی اور زمین کا ایک نشان رہ گیا تھا۔ جب زمین قارون اور اس کے خزانوں کو نگل چکی تھی تو شہر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیرت اور خوف میں اس جگہ کو دیکھ رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ جو لوگ کل تک قارون کی دولت دیکھ کر اس جیسا بننا چاہتے تھے، آج وہی لوگ خوف سے کہنے لگے کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پر مہربانی نہ کرتا تو شاید ہمیں بھی قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دیتا۔ اس دن سب کو سمجھ آ گیا کہ تکبر اور ناشکری کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے قارون کی دولت پر رشک کیا تھا، اب وہ سمجھ گئے کہ اصل کامیابی دنیا کی دولت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور نیک عمل ہے۔ اس واقعے نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گہرا سبق دیا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ دنیا کی دولت اور طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں قارون کا واقعہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ غرور اور تکبر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ لوگ اس کی مثال دیتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کی دولت اور اس کے سپاہی سب بیکار ثابت ہوئے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی دولت اور طاقت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرے اور نیک راستے پر چلے۔ قارون کا واقعہ آج بھی انسانیت کے لیے ایک بڑی عبرت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت اور طاقت پر غرور کرنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کی اطاعت اور نیک عمل ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔